بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر تو ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہر چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حابیل و قابیل آدم اور حوا کے 2 بیٹوں کے نام ہیں۔ کتاب مقدس میں ان کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت 27 میں بغیر نام لیے آیا ہے۔ کتاب مقدس میں قابیل کو قائن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا سے جو لڑکے اور لڑکی صبح و شام پیدا ہوتی، ان کی شادی ایک دوسرے سے جائز نہیں تھی، بلکہ صبح والی لڑکی کی شادی شام والے لڑکے سے ہوتی اور شام والی لڑکی کی صبح والے لڑکے سے۔ قابیل کے حصے میں جو لڑکی آتی ہے وہ اس کے معیار کے مطابق خوبصورت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ حابیل کا قتل کر دیتا ہے۔ چونکہ وہ لڑکی حابیل کے زوج میں آتی ہے، بعض لوگ یاد نہیں رکھ پاتے کہ حابیل اور قابیل میں سے قاتل کون تھا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قاتل اور قابیل ملتے جلتے لفظ ہیں، قتل کرنے والا بھی قابیل یا قائن ہی تھا۔ صبح و شام پیدا ہونے والے کی روایت کسی مذہبی کتاب میں نہیں ملی۔ حابیل حضرت آدم اور حوا کا چھوٹا بیٹا تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا۔ پیشے کے لحاظ سے حابیل بھیڑ اور بکریاں چراتا تھا اور قابیل زراعت کا کام کرتا تھا۔ قابیل یا قبائل یا قائبل حضرت آدم اور حضرت حوا کا پہلا بیٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلا قاتل بھی تھا۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل کاشتکار تھا اور زمین میں سبزیاں اگاتا تھا۔ قابیل نے حابیل کو مارا کی جانب سے برادر کشی کی گئی۔ ایک منظر کشی ہے کہ ہمیں کھیت کو جانا چاہیے، اس لیے قابیل اور حابیل کھیت کو چلے گئے اور وہاں پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے سر پر پتھر مارا اور اس کو قتل کر دیا، اور آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابیل پیدا ہوا اور حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے پاس لے گیا اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا اور قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا؟ تیرے منہ پر غصہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ گیا۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ اشارہ کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ، آج تو نے مجھے رویے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ ہو رہ جاؤں گا۔ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اسے کہا، نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور اردن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ حابیل کے قتل کی وجہ قابیل کا نبوت کے لیے منتخب نہ ہونا تھا۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ قتل کسی عورت کی وجہ سے ہوا۔ قرآنی مفکر محمد اکبر نے اپنے ایک مضمون حابیل و قابیل میں ایسی روایت کو رد کیا ہے کہ قتل کسی عورت کی وجہ سے تھا۔ کتاب مقدس اور قرآن کریم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قتل کی وجہ نبوت کا نہ ملنا یا قربانی کا قبول نہ ہونا تھا۔ اسدی نے ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کا پلان بنایا تھا جو کہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حضرت آدم نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی شادی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔